اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سب کو یاد ہے، سب کو پتہ ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صرف ایک آیت میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے نہیں بتایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ اس لیے اہم ہے، اتنی قیمتی یا اللہ تعالیٰ اس لیے رکھا ہے کہ اس نے والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ساری جتنی احکامات ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کی زندگی میں بسر کرنے کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سارے احکامات اس نے بھیجا ہے۔ اس میں من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک فرشتے، اور وہ روح جبرائیل علیہ السلام کا وہ ہے لقب ہے، روح الامین کو کہتے ہیں۔ ملائکۃ و روح، فرشتے اکیلے، سارے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، یہ قرآن شریف لے کے پورے احکامات لے کے اترے ہیں۔ احکامات کیا ہیں؟ وہ ساری پوری قرآن شریف ہے، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 185، اس میں کہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے کہ وہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے ہدایت لیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب اس میں تعلق ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہم کیا دعا کریں؟ سب کو معلوم ہوگا یہ۔ حضور نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دے، یہی ہے۔ تو لیلۃ القدر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ رمضان سے اس کا کیا ایک معافی ہے، اور یہ رمضان سے اس کا کیا؟ ہم تو عبادت کہتے ہیں، عبادت کا سب سے اہم یہی ہوا نا کہ معافی مانگو۔ یہ قرآن پڑھو، 10 رکعت پڑھو، 15 رکعت پڑھو، ساری رات پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں واتقوا اللہ، اللہ سے واتقوا اللہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، واتقوا اللہ واعلموا انکم الینا تحشرون۔ تم قیامت دن اٹھائے جاؤ گے، ڈرو اس دن سے جن اٹھائے جاؤ گے، ڈرو اس دن سے کہ تم غیر انصافی نہیں کرو، ڈرو اس دن سے جن تم کو حساب کتاب یاد آ جائے گا۔ تو سارا زور جو ہے نا واتقوا پہ، ہر جگہ واتقوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب رہا اللہ سے ڈرنا کیا ہے، کیوں ڈرنا ہے، کس وجہ سے ڈرنا ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ڈرنے کا کہاں ہے؟ اس میں عبادت کرو، ہم یہی سمجھتے ہیں عبادت عبادت عبادت۔ کوئی نیک کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں اس کا ڈر نہیں ہو۔ جیسے دنیا میں اگر مجھے قانون کا ڈر نہیں ہو نا تو میں کوئی اچھا کام نہیں کروں گا، ہر غلط کام کر لوں گا، اس لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب ڈر ہو تو انسان اچھے کام کرتا ہے اس سے، چاہے پولیس کا ڈر ہو، چاہے آرمی کا ڈر ہو، چاہے قانون کا ڈر ہو، ماں باپ کا ڈر ہو تو ماں باپ کے ڈر سے بچہ غلط کام نہیں، ارے میں دوستوں کے پاس جلدی گھر جاؤں گا ورنہ باپ ناراض ہو جائے گا، اچھا پڑھوں نمبر اچھے نہیں آئے تو باپ ناراض ہو جائے گا، ماں ناراض۔ ڈر جب اگر ڈر نہیں ہو تو جو مرضی جانور کی طرح زندہ انسان رہ جائے۔ تو ڈر ہونے کی وجہ سے انسان کے نیک عمل ہوتے ہیں، ورنہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ ہے، اگر وہ ڈر نہیں ہو تو اچھے کام نہیں ہوں گے۔ کتنے نمازی ہیں، کتنے عمرے پہ جا رہے ہیں، کتنے حج پہ جا رہے ہیں، وہی جھوٹ بول رہے ہیں، وہی دھوکہ دے رہے ہیں، وہی فراڈ کر رہے ہیں، ڈر نہیں ہے نا۔ وہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں،
ایک رسم ہے کہ نماز پڑھنے کا رسم ہے، آگے ہم پڑھ لیے، روزہ رکھنے کا ایک رسم ہے کر لیے، عمرے پہ چلے گئے، لیکن کرتے وہی ہیں کیونکہ ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہو تو بیسیکلی ہر نیک کام کے پیچھے ڈر ہے، واتقوا اللہ۔ اگر ڈر نہیں ہو تو جس کو مرضی دھوکہ دوں، جس کو مرضی فراڈ کروں، جو مرضی کروں، رشوت لوں، سود لوں، ہر چیز جائز ہے، نوافل میں کمی کر لوں۔ ڈر اگر ہو تو کوئی نہیں کرے گا۔ قانون کا اگر مجھے ڈر ہے میں پکڑا جاؤں گا، غلط کام میں نہیں کروں گا۔ اب وہ غلط کام 50 قسم کے ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے پاس بھی نیک کام بہت ہیں۔ کیونکہ ڈر نہیں ہے تو میں نماز پڑھ لوں گا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھ لوں گا لیکن لوگوں کا مال کھا جاؤں گا۔ ڈر نہیں ہے تو میں سود بھی لوں گا، ڈر نہیں ہو تو رشوت بھی لوں گا، ڈر نہیں ہو تو گالی گلوچ بھی کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں نماز پڑھ کے بہت نیک ہو گیا۔ ایکچولی ڈر نہیں ہے، ڈر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہا ہے کہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا، یہ ڈرنا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، حدیث شریف رمضان کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے، ومن صام ایمانا و احتسابا، جس کسی نے بھی روزہ رکھا ہے، سامن ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ہم لوگ ماشاءاللہ سے ہم کیا سارے جو بھی دنیا میں روزہ رکھ رہے ہیں ایمان ہو تو ہی رکھ رہے ہیں نا، لیکن احتساباً کوئی نہیں رکھ رہا ہے۔ میں اپنا احتساب کرتا رہا ہوں بیفور اس کے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لے۔ دنیا میں قانون کا ڈر ہے، احتساب سے ڈرنا ہے تو ڈر اس سے پہلے غلط کام کروں ہی نہیں نا۔ میں احتساب بیرو کیوں آئے میرے پاس، کیوں مجھے پکڑے اللہ تعالیٰ، کیوں پکڑے مجھے، اس سے پہلے میں اپنا حساب کروں۔ ومن صام ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، فغفر لہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فغفر لہ من ذنبہ، اس کے سارے گناہ، ما تقدم، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ احتساب کے ساتھ۔ ایمان تو ہے 50% تو ہم کر لیے، ایمان ہونے سے ہم روزہ رکھے، تراویح پڑھے، ہم جب جمع ہو گئے ہیں، لیکن احتساب اگر نہیں ہو، پڑھے پھر وہی جا کے جھوٹ بول دیے، وہی جا کے دھوکہ دے دیے، وہی سود لے لیے، وہی حرام خوری کرے، تو پھر ڈر نہیں ہوا۔ احتساب تو ہم کو ڈر ہے ہی نہیں نا۔ اگر ڈر ہو تو پھر غلط کام نہیں کرے گا انسان، چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو، کسی بھی بزنس کا ہو، جو مرضی ہو۔ احتساب اس لیے بہت ضروری ہے۔ اب احتساب کیسے کریں، احتساب کس کو بولتے ہیں؟ اچھا، جو ہو گئے آلریڈی، احتساب کریے، مجھے معلوم ہر ایک کا اپنا کیا گناہ کیا، کس کا مال کھایا، کس کے ساتھ فراڈ کیا، کس کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ سب مجھے پتہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پتہ ہے۔ وہ تو ہو گیا، میں کیا کروں اس کا؟ اب یہ ہے کہ اب استغفار کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف ہے، علامہ انک عفو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنا پسند ہے، یہی ہے نا، علامہ انک عفو تحب العفو فاعف عنہ، مجھے معاف کر دے۔ تو اب گڑ گڑا کے رو، اب جو یہ آج کی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات میں بچا کیا، 4 گھنٹے ہیں، اب 3 گھنٹے میں تو کھانا کھانا ہے، 4 گھنٹے میں کیا کریں گے؟ 1000 رات سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر کیا ہے؟ یہ 4 گھنٹے میں کیا کر لیں گے ہم؟ 2 رکعت 10 رکعت ہی پڑھ لیں گے، آدھا پارہ پڑھ لیں گے، یہی کریں۔ اس سے تو نہیں ہوا نا، اب 1000 مہینے سے بہتر تو نہیں ہوئے۔ ساری 4 گھنٹے جو ہیں اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ سجدے میں جا کے رو کہ مالک میں نے یہ غلطی کی، جو غلطی کی ہے، کسی کا مال کھایا واپس کرنے کی توبہ کروں گا، کل جا کے دوں گا، پرسوں دے دوں، اگر ہے میرے پاس۔ ڈوب گئے تو ڈوب گیا، اب کیا کروں گا؟ توبہ کریں۔ اللہ مقصد یہ اللہ تعالیٰ یہ کر واتقوا اللہ، روئے اللہ کے سامنے۔ اور یہ حدیث شریف ہے، دنیا کا 7 سمندر کا پانی دوزخ کو نہیں، آگ کو کم نہیں کر سکتا۔ ایک شرمندگی کا، اپنے افسوس کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دل سے توبہ کریں، روئیں۔ وہ آدھا گھنٹے 4 گھنٹے ساری رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اصل چیز ہے فتویٰ۔ ڈر کتنا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، میں کیا ہوں پچھلا سارا روئیں۔ بس پچھلا جو گناہ کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، نماز گئی، روزہ گیا، جھوٹ بولا، زنا کرا، فلانا کرا، یہ تو وہ کچھ جو ہو گیا نہیں کر سکتے۔ جس کا پیسہ کھایا اور ہے میرے پاس، جس کا پلاٹ کھایا ہوں، جس بیوہ کا کھایا ہوں، غریب اس کو واپس، جس آدمی سے میں کام لیا ہوں اس کے پیسے بعد دے دیں، مزدور کے پیسے کام لیا ہوں تو کام کر، وہ تو کم کر دیں۔ یہ اللہ جب یہ نہیں کریں گے تو پھر ڈر نہیں ہے پھر مجھے۔ پھر دوسرا سورہ آل عمران کی آیت ہے 133 نمبر ہے شاید، وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، وَسَارِعُوا جلدی کرو، تیزی کرو، دوڑو، إِلَى الْمَغْفِرَةِ اللہ کی مغفرت کے لیے، مِن ربکم اپنے رب سے مغفرت کی طرف دوڑو جلدی۔ جیسے آج ہے 3 گھنٹے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، رو دو۔ کیوں؟
مغفرتن و جنتن ارضها السماوات والارض، وہ جنت اس نے بنائی ہے، جنت جو بنائی ہے اس کی طرف دوڑو. یہ کیا ہے وہ؟ جس کی عرض طول و عرض ارضها السماوات زمین اور آسمان کی چوڑائی لمبائی کے برابر ہے. جنت بنا کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، وہ متقینوں کے لیے بنائی گئی، نمازیوں کے لیے نہیں. نماز روزہ متقی ہونے سے آ رہا ہے. اصل جڑ جو ہے نا یہ نیکیوں کی وہ ہے متقی ہونا. تو متقی جب ہو گیا، ڈر گیا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے متقینوں کے لیے. دوڑو اس کی طرف. ابھی 2 گھنٹے ہم کو ملتے ہیں، 4 گھنٹے، دوڑو اس کی طرف، رو دو اس سے، توبہ کرو، جو کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی کیے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، جو نقصان جو ہو سکتا ہے یہ کرو. یہ 2 رکعت 4 رکعت وہ پارے پڑھ لیے، یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے، وہ غلطیاں وہی ہوتی. اصل دل میں جب تک ڈر نہیں ہے، واتقوا اللہ، جب تک ڈر نہیں ہے یہ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا سورہ حشر کی آیت ہے، سورہ نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، کل کے دن، آگے کے دن، قیامت کے دن تم نے کیا بھیجا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کیا بھیجے، سارا حساب بتا دے گا. وہ سارا حساب سامنے رکھ دے گا، سامنے حساب سارا رکھ دے گا. اس دن سے ڈرو جب سامنے حساب آ جائے. سورہ کہف ہے، 18 سورہ، جمعہ میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں، سبھی موسٹلی ہر ایک پڑھتے ہی ہوگا. اس کی آیت نمبر ہے 49 میرے خیال سے. وہ وضع الکتاب، اور اس دن قیامت کے دن کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ ہمارا کھول کے رکھ دی جائے گی. فتر المجرمین، اور مجرمین ترا دیکھنے کو، فتر مجرمین جو گناہ گار ہیں وہ اپنا اپنا کتاب، حساب کتاب قیامت دن دیکھے، میں اپنا، ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے گا. مجرمین مشفقین، اور وہ ڈر کے کانپنے لگ جائیں گے. اس لیے لگ جائیں گے مما، وہ جس میں جو لکھا ہوا ہے نا، ہر گناہ میرا لکھا ہوا ہے اس میں کیا کر رہا ہوں، کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے ہر چیز. وہ کہے گا اس کے بعد، یقولون، وہ کہے گا مجرم گناہ گار دیکھ کے کہے گا اپنی کتاب، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کم وقت، ہائے میری کم وقتی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے. اس دن حاضر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی کوئی چیز چھوڑا ہی نہیں ہے کتاب میں. جو میں بات کروں وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں کسی سے غلط بات کر رہا، کوئی جھوٹ بول، یعنی ہر چیز اس میں لکھی ہوئی، نیکی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. وہ کہے گا یقولون یا ویلت، ہائے میری کم بختی، ما لہذا، یہ کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز کو اس نے ہاتھ میں لیا، ہر جو میں کہا ہوں، جو میں کیا ہوں، سب لکھا ہوا ہے اس میں، سامنے آ جائے گا. وہ وجدوا ما عملوا، اور جو میں وجدوا حاضر کر دے گا، ما عملوا، جو میں نے کیا ہے وہ سب میرے سامنے آ جائے گا اس دن. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں کر رہا ہوں تو میں بھگت رہا ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے حساب، اس دن یہ نوبت آئے میری کہ میں مجرموں میں ہوں، میں پھنسا. آج توبہ کروں، اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے کی طرح ہے، چھوٹے دعا صبح سب معاف. اس کو یہ نیچے کہ لمبے چوڑے 1000 رکعت پڑھو، 10 قرآن ختم کرو، 15 قرآن ختم کرو، سمجھ میں نہیں آیا طوطی کی طرح پڑھو، یہ نہیں، اس کو یہ نہیں چاہیے کچھ بھی. فرشتے بہت ہیں کرنے کے لیے، یہ سجدے کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں وہاں پہ، ان کا کام یہ ہے، ان کا یہ تھوڑا ہی ہماری طرح، ہم ان سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں ہم اس لیے نہیں کہ خود نمازیں روزی اپنی جگہ سب ہے، لیکن اللہ کو جو مقصود ہے، جو ضرورت ہے، وہ ڈرو اللہ سے، ڈرو. اس دن یہ کتاب سامنے آئے گی، سامنا میرا ہوگا، احتساب میں اپنا حاجی کر کے توبہ کرو، معاف کر دے گا، یہ گارنٹی ہے. اس نے خود ہی کہا قرآن میں، یہ نہیں کہ اب ہوگی نہیں ہوگا، نہ، یقین کے ساتھ کہ میرا معاف، میں آج دن میں توبہ کر لوں، اس وقت پچھلے سارے معاف، ہر کوئی اپنا کر لے کہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا. اب یہ نہیں کہ اتنے پارے پڑھوں گا، اتنے وہ سجدے پہ نفل پڑھتا جاؤں گا رات میں، پڑھے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جب نہیں ہو تو یہ سارا بیکار ہی ہے. یہ ڈر چاہیے، ڈر چاہیے اس کا. اسی ایک سورہ اس سے پہلے سورہ اسرا، سبحان الذی بھی کہلاتا ہے وہ، آیت سورہ نمبر 17 ہے، وہ آیت 13 اور 14 ہے، یہ اسی طریقے کی ہے. وَكُلُّ انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، سارے انسانوں کا نام اعمال یہاں لٹکا ہوا ہے میرا. اب عنقہ گردن کو، میرے گردن میں، ہم سب کا گردن میں جو لکھ رہا ہوں نا، جو بول رہا ہوں، یہ اس میں نوٹ ہو رہا ہے. جیسے یہ ایجنٹس جو
खुफिया जो करते हैं, हर चीज़ नोट कर रहे हैं, मेरी व्हाट्सएप पे बात करो नोट हो रही है, तो अल्लाह ताला भी सब यहाँ नोट कर, सब मेरे गले में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, जो कौन क्या कर रहा है यहाँ पड़ा हुआ है। ये कुरान की आयत है, आयत नंबर 13-14 सूरह असरा। वो सुभान अल्लाह बोलते हैं 15 पारा जहाँ से शुरू होता, वो कुल्लुन इंसान अल्ज़मनाहु तायरहु फी उनखही गर्दन में लटके हुए हमारे हर एक के अमाल यहाँ लटके हुए हैं। व नखरुजु लहू, और हम निकालेंगे, नखरुजु निकालेंगे हम उनको, यौमल क़ियामा, अल्लाह कर हम उसको निकालेंगे, किताबन यल्क़ाहा मंश, खुली किताब है, उस दिन हम गले से निकालेंगे, देख बेटा तू ये करा, देख पढ़ ले, तू खुद पढ़ ले। और इंसान को शर्मिंदा करने के लिए, जैसे बच्चों को स्कूल में या बॉस अपने सवाल जो गुस्से में आता है, देख तू क्या करेगा, खुद देख ले, खुद नहीं बोलता, उसको बोल तू खुद देख ले। अल्लाह ताला कह रहा है तायरुफ़ इक़रा किताबका बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका, तू खुद काफ़ी है, तू पढ़ के देख क्या लाया तू, ये क्या लेके आया, जरा शर्म कर, क्या लेके आया तू, फिर सवा देगा। फिर उससे पहले कि वो ये करे, तो अभी आज रात ही जैसे इतनी अहम रात है, हम सब जागने की बात करें, बेशक जागें, बेशक पढ़ें, सब है, ये दिल से कि रो के ये करे, मालिक जो गलती होगी मुझसे, जो भी हो गया, पता नहीं आइंदा रमज़ान हमारे किस्मत में है ही नहीं है, किसका क्या है नहीं मालूम, हमारे कितने साथियों पिछले रमज़ान में थे, इस साल नहीं है। अब ये जितने गुनाह हैं इसको तौबा करके माफ़ करवा लें, एटलीस्ट स्लेट हमारा अमल क्लीन हो जाएगा। आइंदा ये नहीं कि फिर करें, तौबा यही होगी, इंसान के साथ शैतान लगा फिर करवा सकता है वो, लेकिन ये नहीं कि फिर करेंगे, आज तौबा कर लें, सारा क्लियर हो जाएगा, जितने नमाज़ पढ़ना है पढ़ लें, ये करना है। ज़रूरी चीज़ अल्लाह ताला को यही मतलूब है कि आप अल्लाह से कितना डरते हैं, और डरने की वजह से इंसान के अमाल सही होते हैं। जैसे दुनिया की मिसाल दिया, क़ानून से मुझे डर हो ना, मैं रॉन्ग साइड पे नहीं चलाऊँगा, बग़ैर लाइट के नहीं चलाऊँगा, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चलाऊँगा, फ्रॉड नहीं करूँगा, मुझे डर ही नहीं किसी से, हर चीज़ कर लूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ तो पैसे दे के छूट जाएंगे, अल्लाह के पास तो नहीं छूट सकते, हर चीज़ नोटेड है, हर चीज़ नोट। तो वहाँ जैसे दुनिया में भी जो ज़्यादा तकलीफ़ से बढ़ के दुनिया में क्या होता है, जैसे ठोकर लग के कोई गिर जाता है, सपोज चलते चलते, वो अपनी तकलीफ़ को नहीं देखता, इंसानी फितरत है, पहले कोई देखा तो नहीं है, उसको अपनी इज़्ज़त की ज़्यादा फिक्र, जैसे इंसानी साइकोलॉजी हर एक के साथ ये कोई मार लग गया, कोई देख तो नहीं रहा, मार पड़ी है उसकी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। वहाँ भी सारे मखलूक, सारी दुनिया होगी क़यामत की, करोड़ों नहीं खरबों, कितने लोगों, सबके सामने बुला के आवाज़ देगा, ज़िया तूने ये किया था, तूने, हर एक के, वो शर्मिंदगी से बचो उस दिन की, वो शर्मिंदगी, मेरा माँ बाप मेरे समझ रहे हैं, बच्चे मेरे माँ बाप तो गुजर गए, बच्चे से मैं बड़ा नेक हूँ, पता नहीं क्या है मेरा, हर कोई अपने अपने अमाल से डरें, वहाँ बुला के सबके सामने रिपोर्ट होगा, ये किया है तूने ये किया है तूने, ये डर है, ये फ़िक्र करें उसकी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, बार बार अल्लाह ताला है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरने का मतलब, डरना क्या है, डरने का रिज़ल्ट ये है कि आप तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार करने से फ़ायदा क्या है, इस दुनिया का भी सारा फ़ायदा है, आखिरत का तो है ही है। दुनिया का फ़ायदा ये है, सूरह तलाक़ है, उसकी आयत नंबर 2 है, आयत नंबर 2, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह ताला यजअल लहू पैदा करता है, मख़रजा, कोई भी तकलीफ़, बीमारी की है, माली परेशानी है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, उससे निकलने का रास्ता निकालता है अल्लाह ताला, ये उसका वादा ही है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, रिज़्क़ खाने पीने को नहीं बोलते, इंसान की बेसिक ज़रूरियात जो भी हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, औलाद, बीवी, शौहर, जो इंसान को दुनिया में चाहिए, सारी चीज़ें देगा, ये उसका वादा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये तो यहाँ हो गया। फिर सूरह 2 जगह है, सूरह हूद 11वां सूरह आयत 53 है, और सूरह नूह की आयत है 11 और 12, उसमें अल्लाह ताला दोनों ने बहुत तबलीग की, अपनी कौम को बताया, उसके बाद लास्ट में तंग आके उनसे कहा, सूरह हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को, दोनों एक ही वर्ड से, सारे एग्जैक्टली सेम है दोनों के। एक सूरह हूद में है 11 नंबर सूरह, और एक है सूरह नूह 71 सूरह, उसमें ये है, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, फिर मैंने अल्लाह के सामने गिड़ा रहे हो, या अल्लाह मैंने उनसे कहा, फ़क़ुल्तुस, मैं उनसे कहा, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम रब से तक़वा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मैं अपनी कौम को कर रहा हूँ, क्या करेगा,
انہو کان غفارا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کرے. اس کے سامنے رو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، جو قرآن میں جو ذکر ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد بھی تھوڑے لوگ ہوئے. تنگ آ کے انہوں نے اللہ سے، مالک میں ان سے بہت کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، میں نے ان سے کہا کہ تجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو. انہو کان غفارا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ میں ان سے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اوپر سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، یعنی دنیا کے فائدے تم کو دے گا. مدرارا بِأَمْوَالِكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں امداد کرے گا، میں بڑھائے گا، مال زیادہ ہو جائے گا، اولاد زیادہ ہو جائے گی تمہاری امداد. وَبَنِينَ یجعل لکم جنتم ویجعل لکم انہارا، اور تم کو جنت بھی دے گا جس میں انہار یعنی نہریں بہتی ہوں گی. دنیاوی فائدہ بھی بتا رہا توبہ استغفار کرنے سے، آخرت کے بھی بتا رہا ہے. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تقویٰ، اور یہ دل میں تقویٰ ہو، ڈر ہو کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے اپنا پرسنل اب بتاؤں میں، اب جیسے میرا ہے بول رہا تو میں رہوں نا، آپ لوگ سب سن رہے ہیں. سورہ صف کی آیت ہے، سورہ صف 61، اس کی پہلی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ یقولوا وما تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی بات تم کیوں کرتے ہو جو کچھ عمل نہیں کرتے. اب میں جو کہہ رہا ہوں مجھے عمل کرنا ضروری ہے، اب مجھے ڈبل گناہ ہوگا نہیں کرا تو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے. اب جتنے بڑے بڑے میں کسی کا نام نہیں رہا ہوں، میں ٹی وی پہ جتنے آتا ہے ان کا پرسنل کیریکٹر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. کہتے تو ہیں کہ غریبوں کی مدد، بڑے بڑے پولیٹیشین کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کے لیے لاء بنا رہے ہیں، سب جھوٹ، سب دھوکہ، سب فراڈ. بڑے بڑے جو کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں سب فراڈ، دھوکہ. تو ان کے ڈبل گناہ ہے، ایک تو جو کر رہے ہیں غلط، پھر جھوٹ الگ بول رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، کیوں کہتے ہیں ایسی بات، وما تفعلون، جو تم فعل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے یہ. نہیں کرنا تو نہیں کہا خاموش ہو جاؤ، بہت بڑا گناہ ہے. لما کبر عند اللہ ان یقولوا وما تفعلون، جو کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو. اب اس کی چھوٹی سی دوسری ذرا مثال، اب ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سب نے وطر نماز پڑھی ہے نا، سب نے وطر نماز پڑھی ہے نا. ہم نے وطر میں لاسٹ میں دعائے قنوت پڑھا ہے. دعائے قنوت میں لاسٹ میں کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہی ہے نا. کیا معنی ہے اس کے؟ ہم جانماز پہ کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہیں، اللہ کے سامنے کھڑ کے ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، یہی ہے نا. اللہ کے سامنے ہم لوگ سب وعدہ کر رہے ہیں نا. کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ وَنَخْلَعُ، ہم چھوڑ دیں گے، وَنَتْرُكُ، ترک کر دیں گے. کس کو؟ وَنَخْلَعُ مَن يَفْجُرُ، جو فاجر ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، اس سے ہم دوستی نہیں رکھے. شرابی ہے، دوست، ہمارے دوست سب وہی ہیں. اللہ سے ہم وعدہ کریں ہم کو چھوڑ دیں گے، اور ہمارے سارے دوست وہی ہیں. اچھا، دوستی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سلام دعا نہیں رکھیں، ملے نہیں. ان سے وہ نہیں ہوگا جو ہم مسلمانوں میں آپس میں ہوتی ہے، جو صحیح مسلمان ہیں. آپ بے شک کافروں سے دوستی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوکر یہودی تھا، لڑکا. وہ یہ نہیں ہے دوستی کا مطلب، ان کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں. ہم اللہ سے وعدہ کریں، ابھی وعدہ کریں کھڑے کے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے. کتنے ہمارے جھوٹے فراڈیا دوست ہیں ہمارے پالیٹیشین کے. صرف میرا چھوٹا سا فائدے کے چکر میں جھوٹ بولنے تیار ہوں، اس کو ساتھ دینے تیار ہوں، اس کو ووٹ دینے تیار ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے. میرے بیٹے کو نوکری دلائے گا یا مجھے پرمیشن دلا دے گا، یہی ہے نا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، میں چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا جو فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، جھوٹا ہے. دوستی میری ساری ان سے ہے. اور اس کے بعد بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ رحمت برکہ ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ سارے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں آج تک اتنے حاجی پیدا نہیں ہوئے، اتنے عالم پیدا نہیں ہوئے، اتنے مفتی پیدا نہیں ہوئے، اتنے طواف میں عمرے پہ نہیں جاتے لوگ، اتنے مسجدیں بھری ہوئی. پھر کیا ہو رہا ہے؟ تباہ کیوں ہیں ہم لوگ؟ ہماری ٹوٹل پاکستان مسلمانوں کی آبادی کا 1% نہیں ہے یہودی ہم پہ قابض ہیں. پوری دنیا پہ کس لیے ہیں؟ جو بھی ان کا مسلک ہے، لیکن اتنا منظم ہے، جو ان کے اصول ہے اس پہ بڑے قائم ہے. وہ اصول اپنے پرائم منسٹر کو وہ سزا دیتے ہیں. ہم وہ ہے ہی نہیں. بیسیکلی ہمارے پاس ڈر نہیں ہے نا قانون کا. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، واتقوا اللہ، ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے. اس دن سے ڈرو جس دن تم میرے سامنے آئیں گے نا، تمہارے سامنے رکھ دوں گا ایک کچا چٹا تمہارا، کیا کر کے آئیں، پڑھو خود ہی. اس سے پہلے احتساب کر لو، اپنا احتساب کر لو.
یہ جو آج حدیث شریف سنایا تھا، ومن صام ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب، ہر دفعہ ہر سیکنڈ چیک کرتے رہو کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا، احتسابا فغفر لہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ما قدم من ذنب، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، احتساب کا بھی کرتے رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا رب العالمین، جو کچھ سنایا گیا اس کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کمزوریاں ہیں سب درگزر فرما۔ یا رب العالمین ہمیں تقوی کی توفیق نصیب فرما۔ اچھا، سورہ بقرہ کی جو آیت جو رمضان سے پہلے جو بتایا تھا، روزے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے لعلکم تتقون، اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی روزہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے تقوی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا رب العالمین آگے ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔